ساتھیوں تو چلتے ہیں، آج ہم شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ برج نارائن چکبست موضوع حاضر لے کر۔ یہ چکبست ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جسے قومی شاعر کے خطاب بھی ملا ہے، جسے قومی شاعر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اصل میں اس کا نام کیا تھا؟ پنڈت برج نارائن چکبست تھا۔ ان کا تخلص چکبست، نام برج نارائن، پنڈت برج نارائن چکبست تھا، لیکن آخر کا جو نام کا حصہ ہے وہ تخلص تھا ان کا۔ چکبست کے والد کا نام کیا تھا؟ پنڈت اودت نارائن چکبست تھا۔ چکبست کا پیدائش کب ہوتی ہے؟ تو چکبست کی پیدائش 19 جنوری کو کہاں ہوئی پیدا؟ فیض آباد ضلع میں۔ کب ہوئی پیدا؟ 19 جنوری 1882 عیسوی میں۔ 1882 عیسوی میں کہاں؟ فیض آباد میں پیدا ہوتے ہیں۔ چلیے پھر سے ان کو سنیے۔ برج نارائن چکبست کا اصل نام پنڈت برج نارائن تھا، تخلص چکبست تھا۔ 19 جنوری 1882 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام پنڈت اودت نارائن چکبست تھا۔ ان کے والد کا تخلص کیا تھا؟ یقین۔ چکبست کا انتقال کہاں ہوا؟ تو چکبست کا انتقال رائے بریلی اسٹیشن پر۔ اب بتائیے اسٹیشن پر کس بیماری کی وجہ سے؟ فالج مارنے کی وجہ سے رائے بریلی اسٹیشن پر۔ کب ہوئے انتقال؟ 1926 عیسوی میں انتقال ہوا تھا۔ چکبست نے میٹرک پاس کیا ہے 1900 میں میٹرک، 1905 میں BA اور 1907 میں LLB کے امتحانات پاس کیے۔ چکبست نے 1900 میں میٹرک، 1905 میں BA اور 1907 میں LLB کے امتحانات پاس کیے۔ چکبست کی پہلی شادی کہاں ہوئی؟ تو چکبست کی پہلی شادی پرتھوی ناتھ ناگو کی صاحبزادی سے کب ہوتی ہے؟ 1905 عیسوی میں پہلی شادی ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ پرتھوی ناتھ ناگو کی صاحبزادی سے۔ کب؟ 1905 میں شادی ہوئی پہلی۔ چکبست کی دوسری شادی پنڈت سورج ناتھ آغا کی بیٹی جس کا نام کھمیا دیوی سے کب ہوئی؟ 1907 میں ہوئی تھی۔ چکبست نے شعر گوئی کب شروع کی؟ تو چکبست نے شعر گوئی 9 برس کی عمر میں شروع کی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے شعر غزل سے کہی تھی۔ چکبست نے شعر گوئی 9 برس کی عمر میں شروع کی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے جو شروع کی تو سب سے پہلے غزل کہی تھی۔ چکبست نے اپنی پہلی نظم کون سی کہی؟ حب قومی۔ کب کہی؟ 1894 عیسوی میں۔ کہاں کہی؟ کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال کہ چکبست نے سب سے پہلی جو نظم کہی ان کا نام کیا تھا؟ تو حب قومی تھا۔ اور کب ہوئی اس کی؟ تو 1894 میں۔ کہاں سنایا انہوں نے؟ کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی۔ کب سنائی؟ 1894 میں۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں آگے چکبست کے اساتذہ کے متعلق۔ چکبست اساتذہ میں آتش اور غالب اور انیس کے کلام کے شیدا تھے۔ چکبست نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض کیا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں چکبست نے سخت اعتراض کیا؟ تو چکبست نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض کیا۔ اس پہ کیا سخت اعتراض؟ حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر۔ چکبست رسم پردہ کے مخالف اور تعلیم نسواں کے محید تھے۔ اب بتائیے، رسم پردہ کے مخالف تھے اور تعلیم نسواں کے حامی تھے، یعنی عورتوں کے تعلیم کے لیے ساتھ دینے والے تھے، ان کے ہاں کرنے والے تھے، لیکن پردہ کے مخالف تھے۔ لیکن میں بتاتا ہوں آج پرفتن دور میں پردے کے ساتھ تعلیم ضروری ہے، ورنہ چیل کوا وہیں آتا ہے جہاں پہ برتن کھلی رہتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بارکیف یہ تو ایک بیچ میں آ گئی ذہن میں۔ چکبست انیس سے بہت متاثر تھے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ چکبست کس سے متاثر تھے؟ تو انیس سے بہت متاثر تھے۔ چکبست شخصی مرثیہ نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے، بالکل جانے جاتے تھے۔ اگر ان کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔
اب چلیے ہم چلتے ہیں چک بست کے کارنامے کہ انہوں نے اپنی زندگی حیات میں کیا کیا کیا۔ تو چک بست کی کل نظموں کی تعداد 45 ہے اور غزلوں کی تعداد 58۔ گویا کہ چک بست کی کل نظموں کی تعداد 45 ہے اور غزلوں کی تعداد 58 ہے۔ ہم اس لیے انگریزی کے ساتھ اردو بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ اور آپ اسٹوڈنٹ اردو کے ہیں، لیکن اردو سے بھی بچے کبھی کبھی گنتی سے مار کھا جاتے ہیں کہ 45 کیا ہوتا ہے، 58 کیا ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ آپ انداز لیجئے گا۔ اس لیے چک بست کی کل نظموں کی تعداد 45 یعنی 45 ہے اور غزلوں کی تعداد 58 یعنی 58 ہے۔ چک بست کی 45 نظموں میں سے کتنی نظمیں حب الوطنی سے متعلق ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے 12 نظمیں حب الوطنی سے متعلق ہے۔ شعری مجموعہ صبح وطن 5 حصے ہیں۔ اس مجموعے میں نویشی میراثی ہے۔ جلوہ صبح، اگلے لوگ، چک بست کے ڈرامے، کملا راج دلاری۔ چک بست کی اہم اور مشہور نظمیں کیا کیا ہے؟ حب قومی 1894 میں، رامان کا ایک سین، یہ کیا ہے؟ نظم ہے۔ لیکن یہ نظم آ گئی تو یہاں دیکھیے، پوچھا جائے آپ سے کہ رامان کا ایک سین کس حیت میں ہے؟ تو مسدس کی حیت میں ہے۔ مسدس کی حیت میں، مسدس کہتے کسے ہیں؟ جس شاعر کی جملے، جس نظم میں 6 الفاظ، اسے کیا کہیں گے؟ مسدس کی نظم ہے۔ تو چلیے ہم یہ سنا دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ رخصت ہوا وہ باب سے لے کر خدا کا نام، رخصت ہوا وہ باب سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ، دامن سے اشک پوچھ کہ دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ یہ راجا رام چندر کا ماں سے رخصت ہونا، یہ اس وقت یہ۔ اب دیکھیے ماں کا جواب کیا تھا، اس کو بھی ہم سنا دیتے ہیں آپ کو۔ ماں کا جواب، یہ گفتگو ذرا نہ ہوئی ماں پہ کارگر، یہ گفتگو ذرا نہ ہوئی ماں پہ کارگر، ہنس کر وفور یاد سے لڑکے پہ کی نظر، چہرے پہ یوں ہنسی کا نمایاں ہوا اثر، جس طرح چاندنی کا ہو شمشان سے گزر، پنہا جو بے کسی تھی وہ چہرے پہ چھا گئی، جو دل کی مردنی تھی نگاہوں میں آ گئی۔ باہر کیف آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ چک بست کے جو ہے اہم کارنامے کیا ہے؟ تو چک بست کی اہم اور مشہور نظمیں حب قومی ہے جو 1894 میں، رامان کا ایک سین، مرقع عبرت 1898 میں، درد دل، پھول مالا، اپنی برادری کی لڑکیوں کے لیے ایک ناصحانہ نظم، نالہ درد، وطن کا راگ، فریاد قوم، جلوہ صبح، آوارہ قوم، برق اصلاح، معذرت، مذہب شاعرانہ، جلوہ معرفت، فلسفہ جدید، خاک ہند، ایک جواں مرگ دوست، یہ سب کے سب چک بستی کا ہے۔ قوم کے سرماؤں کے اولاد، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وطن کو ہم وطن، وطن کو ہم وطن، ہم کو مبارک، نالا یاس کرشنا کنہیا گائے، قومی مسدس، آب انگور، برسات، یہ سب کے سب چک بستی کا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔